الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصین اماہ العادون ولا یعد حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتان الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بشیرنا المسدد نذیرنا المؤید المصطفى الامجد محمود احمد بالقاسم المحمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین خاندان زہرا پہ بلند آواز سے صلوات پر آج کی محفل میں یعنی جشن ورود قرآن ناطق میں ایک بات میں پہلے عرض کر دوں کہ میرے ساتھ بولتے آؤ گے تو مجھے لطف آتا جائے گا۔ ایک تو ہر جگہ روشنی ہے لیکن جہاں آپ بیٹھے ہیں وہاں روشنی نہیں ہے، مقرر کو یا خطیب کو آپ نظر نہیں آ رہے۔ کوشش کروں گا کہ میں اپنی بات آپ تک پہنچاؤں۔ جشن ہے اور بہت بڑا جشن ہے یہ، اس میں آپ اگر خاموش رہے تو لطف نہیں آئے گا، میرے ساتھ بولتے آئیں گے تو لطف آئے گا۔ جشن ورود قرآن ناطق میں جشن ظہور نور رسالت کی اس مسرت آلود اور مسرت آمیز ساعتوں میں محسن نقوی آپ کو مبارکباد کہتا ہے۔ میرے انتہائی محترم بھائی رانا آفتاب احمد صاحب، انتہائی معزز برادر گرامی سرکار علامہ عرفان حیدر آبادی صاحب، بھائی جاوید اکبر ساقی صاحب اور انجمن محبان اہل بیت نبوت کے نوجوان اور سرپرست اور شمع رسالت و امامت کے سربکف پروانے یہاں جمع ہیں۔ میری خواہش ہے کہ آج کی رات کا یہ جشن اتنا بڑا جشن ہو کہ دور تک رسالت سے عشق کرنے والے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے شیعہ ہیں یا سنی بھائی سب یہاں موجود ہیں، اور فیصل آباد کی تاریخی سرزمین میں تاریخی اجتماع ہے۔ اس میں آج کی رات انتہائی مبارک اور مقدس رات ہے، بہت بڑی تقریب ہے یہ، ایسی تقریب جس میں تمام انبیاء کی روحیں بھی موجود ہیں کہ ان کے سردار کی ولادت کا جشن ہے، چہاردہ معصومین کی روحیں بھی موجود ہیں کہ ان کے قافلہ سالار کی ولادت کا جشن ہے۔ آج کی رات بھی اگر کوئی اس جشن سے خوش ہو کر کچھ مانگے اور اسے نہ ملے تو اس جیسا بدقسمت کوئی نہیں۔ آج اللہ کی بخشش ڈھونڈ رہی ہے کہ ہے کوئی ایسا جو اللہ سے بخشش طلب کرے۔ اللہ کے محبوب کی سالگرہ ہے، اللہ کے محبوب کی سالگرہ ہے، مت مانگو کچھ، اس لیے کہ ہم جو کچھ بھی مانگیں گے
اپنی محدود عقل کے مطابق مانگیں گے اور خالق سے یہ کہتے ہیں کہ ہم تیرے محبوب کی سالگرہ کا جشن منا رہے ہیں، آج دیکھتے ہیں تو خود کیا عطا کرتا ہے۔ یہ سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں، کیونکہ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ ولادت رسول کا جشن ہے۔ ولادت وہ کہتے ہیں جو رسالت کو سمجھتے نہیں۔ ذرا ذرا جاگتے ہو میرے ساتھ۔ رانا صاحب سے میں ابھی کہہ رہا تھا، میں نے کہا منسٹر صاحب آج صبح کی اذان اکٹھے سنیں گے یہاں، انشاءاللہ سحری تک میں پڑھوں گا، میرے بعد پھر علامہ عرفان حیدر آبادی پڑھیں گے۔ اگر ارادہ ہے ساری رات جاگنے کا، نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا، ہم یہ نہیں کہتے کہ محمد پیدا ہوا، اس لیے کہ محمد سے کسی نے پوچھا، علی ساتھ بیٹھے تھے، کسی نے پوچھا کہ آپ کب پیدا ہوئے؟ میں اسی ایک لفظ سے اندازہ لگا لوں گا کہ جاگ رہے ہو یا سو رہے ہو۔ پیغمبر سے کسی نے پوچھا کہ آپ کب پیدا ہوئے؟ سرکار مسکرا کے کہتے ہیں کب کا لفظ ہمارے بعد پیدا ہوا۔ ذرا جاگتے ہیں، پوری طرح۔ ایمان سے بتاؤ یہ نعرہ زیب دیتا ہے اتنے بڑے جشن میں؟ کہا کب پیدا ہوئے؟ کہا کب کا لفظ ہمارے بعد پیدا ہوا۔ کہا آپ کس وقت پیدا ہوئے؟ پیغمبر کہتے ہیں وقت ہمارے ساتھ سامنے بنایا گیا۔ کہا آپ آدم سے بھی پہلے پیدا ہوئے؟ سرکار فرماتے ہیں کنت نبیم و آدم و بین الماء و طین، میں تو اس وقت نبی تھا، ذرا جاگو ذرا جاگو، میں تو اس وقت نبی تھا جب آدم کے لیے پانی اور مٹی تلاش کیے جا رہے تھے۔ ذرا جاگتے ہو۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ سورج سے بھی پہلے پیدا ہوئے؟ توجہ میری جانب، آپ سورج سے بھی پہلے پیدا ہوئے؟ سرکار نے علی کو دیکھا، سرکار فرماتے ہیں اگر سورج سے پہلے پیدا نہ ہوتے تو انگشت کی پشت پہ اگے ہوئے ناخن کی نوک کے اشارے سے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹ آنے کا گر کہاں سے آتا؟ ذرا جاگتے ہو ذرا جاگتے ہو، تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ۔ آپ چاند سے بھی پہلے پیدا ہوئے؟ کہا اس سے پوچھ جو ہمارے اشارے پہ دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ ایک لفظ کہتا ہوں فیصل آباد کی سرزمین میں، پوچھنے والے نے پوچھا قبلہ آپ زندگی سے بھی پہلے پیدا ہوئے؟ سرکار مسکرا کے کہتے ہیں زندگی ہمارے سامنے چھڑکی گئی، زندگی ہمارے سامنے چھڑکی گئی۔ آپ موت سے بھی پہلے پیدا ہوئے؟ کہا موت ہمارے سامنے بنائی گئی، اور یاد رکھو موت کو ماریں گے بھی ہم۔ یہاں تک مجمع بیدار ہے، پیچھے اللہ کرے بیدار ہوتے جائیں سارے۔ کہا آپ آسمانوں سے پہلے پیدا ہوئے؟ کہا آسمانوں کا شامیانہ ہمارے سامنے تانا گیا۔ کہا زمین سے بھی پہلے پیدا ہوئے؟ توجہ میری جانب، کہا زمین سے بھی پہلے پیدا ہوئے؟ سرکار کہتے ہیں زمین تراب ہے اور ابو تراب یہ بیٹھا ہوا ہے۔ ذرا جاگتے آؤ۔ پوچھنے والے نے پوچھا، پوری توجہ، پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ زمینوں سے بھی پہلے پیدا ہوئے، آسمانوں سے بھی پہلے پیدا ہوئے، ملائکہ سے بھی پہلے پیدا ہوئے، انبیاء سے بھی پہلے پیدا ہوئے، سورج سے بھی پہلے پیدا ہوئے، چاند سے بھی پہلے پیدا ہوئے، ستاروں سے بھی پہلے پیدا ہوئے، ہر چیز سے پہلے پیدا ہوئے، زندگی سے بھی پہلے پیدا ہوئے، موت سے بھی پہلے پیدا ہوئے۔ جب ہر شے سے پہلے پیدا ہوئے آپ، تو پھر آپ کیسے رہتے تھے اور کہاں رہتے تھے؟ نہیں سمجھ میں آئی میری بات؟ اگر یہ سمجھ میں آ جاتی تو لطف آتا۔ جب آپ ہر شے سے پہلے پیدا ہوئے تو کیسے رہتے تھے؟ جو محمد سے عشق کرتے ہیں
وہ میری طرف دیکھیں. جو عشق نہیں کرتے ان سے میری گفتگو کوئی نہیں. جب آپ ہر شے سے پہلے پیدا ہوئے تو کیسے رہتے تھے اور کہاں رہتے تھے؟ کیسے رہتے تھے اور کہاں رہتے تھے؟ حضور مسکرا کے کہتے ہیں کہ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے. ہر شے سے پہلے جب ہم پیدا ہوئے تو ہم ویسے رہتے تھے جیسے وہ رہتا تھا اور وہاں رہتے تھے جہاں وہ رہتا تھا. حیدری کوئی آسمان نعرہ سناؤ مجھے. حضرات گرامی، جناب علامہ سید عرفان حیدر آبادی صاحب وہ بھی سٹیج پر تشریف لا چکے ہیں. خطیب الایمان سرکار پاکستان، خطیب شام غریباں، میرے حقیقی بھائی سرکار علامہ عرفان حیدر صاحب قبلہ عابدی مدظ اللہ العالی رونق افروز ہوئے ہیں محفل میں. اب ایک طرف آفتاب ہیں اور آفتاب بھی ایسے جو معمولی آفتاب نہیں، جو رانا آفتاب ہیں، اور انہوں نے اپنے نام سے ثابت کیا کہ احمد آفتاب ہے، رانا آفتاب ہے. وہ ہماری سب کی گزارش پر یہاں تشریف لائے. آج کل وزیر بہت زیادہ مصروف ہے، آپ کو معلوم ہے نا، وزیر بہت زیادہ مصروف ہے آج کل. تو اپنی مصروفیت سے چند لمحے نکال کر دربار رسالت میں انہوں نے حاضری دی. تو میں بھی انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو کچھ آپ کے پاس ہے یہ رسالت کا صدقہ ہے. ان سے اچھا، یہ مجھے ہندوستانی 50 روپے دیے جو چلتے بھی نہیں. ان کی جیب میں تھے، پچھلے دنوں ہندوستان گئے، وہاں کی کرنسی جو کہ جہاں چلتی نہیں وہ مجھے دے دیے. مہربانی بھائی. اچھا، آپ اس کے بدلے میں اپنی تقریر میں 100 روپے مانگیں گے. نعرہ تکبیر. اس تکبیر سے مرغی ذبح نہیں ہوتی خدا کے لیے. نعرہ تکبیر. اس سے زیادہ بلند نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. آج شیعہ سنی اکٹھے ہو، پتہ چلے کہ رسالت کی شان کتنی بلند ہے، کتنا عشق کرتے ہو. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. اب ہے مجھے اجازت میں آغاز کروں اپنی بات کا. سارے ماشاءاللہ کہہ رہے ہو یا آدھے ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں، آدھے انا للہ کہہ رہے ہیں؟ سارے ماشاءاللہ کہو، سارے. علامہ صاحب کا شکریہ میں مجمع کی طرف سے ادا کرتا ہوں، ورنہ کوئی علامہ کسی کو سٹیج پہ 50 روپے دے ہے تو عجوبہ. زندگی میں پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے. اللہ خیر کرے پاکستان کی بھی آپ کی بھی. ایک علامہ کے ہاتھ سے 50 روپے ہیں کہ بلا مذاق نہیں. کہتے ہیں مجھے بھی کسی نے راستے میں دیا تھا. دل میں چاہت ہے پیغمبر کی تو دوزخ کیسی. میرے لفظوں پہ چپ کر جایا کرو لیکن میرے اشعار پہ نہیں. سارے بولتے ہیں دل میں چاہت ہے پیغمبر کی تو دوزخ کیسی. اعلان ہے قبلہ میرا.
کوئی شک نہ کرے, کوئی اس بات میں شبہ نہ کرے, میرا چیلنج نہیں, بہت بڑا اعلامیہ دے رہا ہوں, جب میری قوم کا بھی اعلان ہے. دل میں چاہت ہے پیغمبر کی تو دوزخ کیسی. سرزمین فیصل آباد, جاگتے ہوئے مجمع, صاحبان ضمیر لوگ, انتہائی روشن خیال, کوئی سو نہیں رہا اس وقت. دل میں چاہت ہے پیغمبر کی تو دوزخ کیسی, پھر سرے حشر یہ رحمت کا لبادہ کیا ہے. رسول کا واسطہ ذرا جاگو, ورنہ ایک شعر بہت ہے میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی. دل میں چاہت ہے پیغمبر کی تو دوزخ کیسی, پھر سرے حشر, پھر سرے حشر, پھر سرے حشر یہ رحمت کا لبادہ کیا ہے. اے فرشتوں میرے اعمال نہ دیکھو, ٹھہرو. اب کوئی نہ جاگے تو مرضی ہے اس کی. تینوں مصرے پڑھ کے چوتھا مصرا پڑھتا ہوں, جو میرا ایمان ہے, جو قیامت کے دن میں کہوں گا. دل میں چاہت ہے پیغمبر کی تو دوزخ کیسی, دل میں چاہت ہے پیغمبر کی, پیغمبر کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں, جاگ کے سننا. دل میں چاہت ہے پیغمبر کی تو دوزخ کیسی. اگر چوتھا مصرع پسند آئے تو ہر ایک کو بولنا ہے, کسی کو شرمانا نہیں, کسی کو گھبرانا نہیں, کسی کو چپ نہیں رہنا. دل میں چاہت ہے پیغمبر کی تو دوزخ کیسی, پھر سرے حشر یہ رحمت کا لبادہ کیا ہے. اے فرشتوں میرے اعمال نہ دیکھو, ٹھہرو, پہلے پوچھو کہ محمد کا ارادہ کیا ہے. مومنین اکرام, جشن کی اس رات میں بہت بھرپور, بہت بلند آواز سے تمام تر محبتوں کو نچھاور کرتے ہوئے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حیدری بر محمد و آل محمد صلوات. یہ ربائی پھر نہ پڑھ دوں, سارے چاہتے ہو نا, جو چاہتا ہے ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. دل میں چاہت ہے پیغمبر کی تو دوزخ کیسی. مجھے صادر محترم کہہ رہے تھے رانا صاحب کے بہت تھکے ہوئے ہیں, اگر تھکن شکن ربائیاں میں پڑھ دوں اور آپ کے نعروں سے نیند اڑ جائے تو لطف تو آئے گا نا. بابا جلدی جلدی اپنا کام کرو. دل میں چاہت ہے پیغمبر کی تو دوزخ کیسی, پھر سرے حشر یہ رحمت کا لبادہ کیا ہے. اے فرشتوں, یہ ہم کہہ سکتے ہیں, یہ ہم کہتے ہیں. اے فرشتوں میرے اعمال نہ دیکھو, ٹھہرو, پہلے پوچھو کہ محمد کا ارادہ کیا ہے. اور سناتا ہوں, اور سناتا ہوں, اور تمہیں جگاتا ہوں. اس باغ پہ توحید کا پہرا نہ ہو کیوں کر. آخری آدمی تک ہزاروں کا مجمع ہے, اگر اس مجمع میں خاموشی مسلط ہو جائے تو لطف نہیں آتا مجھے. اس باغ پہ توحید کا پہرا نہ ہو کیوں کر. جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں وہ جاگتے رہے, جن تک میری نگاہ کام کر رہی ہے, آواز کام کر رہی ہے, جن تک میری آواز جا رہی ہے وہ جاگ کے سنیں. اس باغ پہ توحید کا پہرا نہ ہو کیوں کر, جس باغ کی پہچان ہی زہرا سی کلی ہو. جاگو یار, جاگو, علی کا واسطہ. اس باغ پہ توحید کا پہرا نہ ہو کیوں کر, جس باغ کی پہچان ہی. اتنے بڑے مجمع میں ایسا سکوت ہو ہی نہیں سکتا. اس باغ پہ توحید کا پہرا نہ ہو کیوں کر, جس باغ کی پہچان ہی, جس باغ کی پہچان ہی زہرا سی کلی ہو, جس باغ کی پہچان ہی زہرا سی کلی ہو. اس شخص کے رتبے کی بلندی پہ نہ جاؤ جس شخص کے ادنا سے غلاموں میں علی ہو.
नारा हैदरी। स्टेज सेक्रेटरी के पास अगर लाउड स्पीकर है तो नारा लगवाए। नारा हैदरी, नारा हैदरी, हैदरी, हैदरी। अच्छा जी, बहुत खूबसूरत नारा लगाया आपने। मोहम्मद की चाहत, दमागों की शाही। मोहम्मद की चाहत, दमागों की शाही। फिर पढ़ता हूं। मोहम्मद की चाहत, दमागों की शाही। मोहम्मद की नफरत, दिलों की तबाही। अल्लामा साहब को मौजूद दे रहा हूं, अपने भाई को। मोहम्मद की चाहत, दमागों की शाही। मोहम्मद की नफरत, बोलो यार। मोहम्मद की नफरत, दिलों की तबाही। मोहम्मद की बख्शिश, खुदा का खजाना। मोहम्मद की रंजिश, अजाब इलाही। नारे हैदरी। मोहम्मद की रंजिश, शाबाश, जियो, सलामत रहो। और जियो, सलामत रहो। शाबाश। हाँ, अब लगाओ ना नारा फखर से। अली 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 अली। अजीम है मेरा मोहम्मद। मैं कह रहा हूं, लोग कहते हैं शिया अली की तारीफ करते हैं। अभी मेरा भाई जावेद अकबर साकी साहब कह रहे थे कि आज मैं अली की तारीफ करता हूं और मोहसिन नकवी मोहम्मद की तारीफ करेगा। ये बात नहीं है। हम अली की तारीफ करते हैं तो इसलिए कि मोहम्मद समझ में आए। जरा जागो, अली का वास्ता जरा जागो। बारी बारी आपको मौजूद देते जा रहा हूं किबला, ताकि कैसे चले और लुत्फ आता जाए। बहुत बड़ा मजमा है। हम अली की तारीफ इसलिए करते हैं कि मोहम्मद समझ में आए। हम 2 महीने और 8 दिन मुहर्रम और सफर और रबीउल अव्वल जिक्र करते हैं हुसैन का, तरबियत बताते हैं रसूल की। हाय हाय, जरा जागो। मिजाज बताते हैं हुसैन का, मेराज बताते हैं रसूल की। हम तो अली का जिक्र ही इसलिए करते हैं कि मोहम्मद समझ में आए। अली काबे में पैदा हुआ, मकाम मोहम्मद। 3 दिन आंखें नहीं खोली, मकाम मोहम्मद। मां का चेहरा देखने से पहले मोहम्मद का चेहरा देखा, मकाम मोहम्मद। 10 साल के अली ने नबूवत की गवाही दी, मकाम मोहम्मद। 20 साल के अली ने बदर फतह किया, मकाम मोहम्मद। 21 साल के अली ने ओहद फतह किया, मकाम मोहम्मद। 22 साल के अली ने खंदक फतह किया, मकाम मोहम्मद। 30 साल के अली ने खैबर फतह किया, मकाम मोहम्मद। मकाम मोहम्मद। उंगली के इशारे से सूरज वापस पलटाया, मकाम मोहम्मद। जौ की सूखी हुई रोटी खा के अंगुष्ठ की पुष्ट के पे उगे हुए नाखून की नोक से 600 मन वजनी दरवाजा खैबर का अली ने उड़ाया, आज तक वापस नहीं आया, मकाम मोहम्मद। मकाम मोहम्मद। अली के एक एक सजदे पे कायनात निसार होती रही, मकाम मोहम्मद। रसूल ने कहा, या अली अंत मिन्नी वाना मिनका, मकाम मोहम्मद। या अली अंत कसीमुन नार वल जन्ना, मकाम मोहम्मद। या अली अंत साकी कौसर,
مقام محمد، یا علی لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، روحوں کا روحی، دموں کا دمی، مقام محمد، مقام محمد، یا علی تو معراج پر مجھ سے پہلے پہنچا، مقام محمد، یا علی تو اپنے آپ کے اپنے ماننے والوں کو اور میرے ماننے والوں کو کوثر پلائے گا، مقام محمد، یا علی جس کے دل میں تیری محبت ہو وہ اپنی ماں کی دیانتداری کو دعا دے، مقام محمد، مقام محمد، یا علی تو کعبے میں پیدا ہوا، مقام محمد، علی کی مسجد میں شہادت ہوئی، مقام محمد، علی معراج ایمان ہے، مقام محمد، علی معراج اسلام ہے، مقام محمد، علی معراج شریعت ہے، مقام محمد، علی معراج ذہانت ہے، مقام محمد، علی معراج انسانیت ہے، مقام محمد، علی علم کو علم سکھاتا ہے، مقام محمد، علی تہذیب کو تہذیب سکھاتا ہے، مقام محمد، مقام محمد، علی عظیم ہے، مقام محمد۔ ایمان سے بتاؤ اتنا بڑا مجمع جس نبی کا علی، اس پہ خاموش ہو گئے، میں چھوڑ رہا ہوں اسٹیج، جس نبی کا علی، رانا آفتاب صاحب، علامہ صاحب کی بلا، جس نبی کا علی، جس نبی کا علی، جس نبی کا علی اتنا بلند ہو، اس علی کا نبی کتنا بلند ہوگا۔ دوستان محترم دونوں ہاتھ اٹھا کے بہت ہی خوبصورت نعرہ علی مولا، 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 بر محمد آل محمد بلند تر صلوات۔ جس نبی کا علی، سمجھتے ہو میرے ساتھ، اتنا بلند ہو، اس علی کا نبی کتنا بلند ہوگا۔ پہچانو علی کو تاکہ محمد سمجھ میں آئے، علی کو نہیں پہچانو گے محمد کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا، علی کو نہیں پہچانو گے تو روزانہ مغرب کی اذان کے بعد ٹیلی ویژن پہ کہتے رہو گے بار الہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، پہنچا میرے نبی کو، پہنچا میرے نبی کو، پہنچا میرے نبی کو اس مقام محمود پر جس کا تو نے اس سے وعدہ کیا تھا۔ اگر علی سمجھ میں نہیں آئے گا تو محمد کی شفاعت تم کرتے رہو گے، علی سمجھ میں نہیں آئے گا تو محمد کی سفارش تم کرو گے۔ تمہارا نبی تمہاری دعا کا محتاج ہے، تمہارا نبی تمہاری دعا کا محتاج ہے، تمہارا نبی، سمجھو علی کو، ورنہ تمہارا نبی تو تمہاری دعا کا محتاج۔ 1400 سال بعد بھی تمہارا نبی مقام محمود پہ نہیں پہنچا۔ کہاں بیٹھے ہو یار؟ تمہارا نبی 1400 سال بعد بھی مقام محمود پہ نہیں پہنچا، اور میرا نبی، میرے علی کا نبی، میرے علی کا نبی 1400 سال پہلے بھی میرے نبی کی جوتی مقام محمود سے ہو کے واپس آ گئی۔ اب سناؤ مجھے نعرہ، نعرہ حیدری، علی علی، سارے جن کا علی ہے
मस्त जियो। नादा हूं मुकद्दर पे है एहसान मोहम्मद। जरा जागो, जरा जागो। नादा हूं मुकद्दर पे है एहसान मोहम्मद, हूं आईना बरदार गुलामान मोहम्मद। मेरा ख्याल है आप बहुत बुलंद थे, मेरा मिसरा आपके सरों के नीचे से कहीं रह गया है। मुझे अफसोस है, मिसरा छोटा था बेचारा, आप चूंकि मेराज पे बैठे हुए हैं, है ना। हाँ, क्या करूं अब मैं, ऐसा ही होता है। उधर मुझे इरफान भाई कहते हैं, खबरदार तुमने आज कोई ऐसा शेर पढ़ा जो मुझे आम लगा, वरना मैं स्टेज पे आके तुम्हें कह दूंगा कि बस आराम से बैठ जाओ, बड़े शेर पढ़ो। मैंने कहा जनाब मजमा भी बड़ा होना चाहिए ना ऐसा, तो अब मजमा में देख रहा हूं। हासिल है मुझे, पूरी तवज्जो, नाज़ा हूं मुकद्दर पे है एहसान मोहम्मद। क्या कहे, वो आईना बरदार गुलामान मोहम्मद। छेड़े न मुझे हश्र के सूरज की हरारत। हाय हाय, सलामत रहो जियो, बस इसी तरह से जागते हो ना। नाज़ा हूं मुकद्दर पे एहसान मोहम्मद, वो आईना बरदार गुलामान मोहम्मद। छेड़े ना मुझे हश्र के सूरज की हरारत, क्यों हासिल है मुझे साया दामान मोहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। मेहरबानी, शुक्रिया हुजूर। थोड़ा थोड़ा और भी आगे बढ़ते। इतना खूबसूरत नाम है मोहम्मद का, जितनी बार लो उतनी बार लब चूम लेते हैं। कहो ना मोहम्मद, अगर लब बोसा न लें, जितनी बार कहोगे। कायनात में ये अजीब नाम है कि नुक्ते का भी बोझ बर्दाश्त नहीं करता। सारा मोहम्मद कह जाओ, और अगर पढ़ो तो मोहम्मद, लिखो तो मोहम्मद, लिखो तो मीम है मीम दाल, और अगर पढ़ो तो मोहम्मद, मीम है मीम फिर मीम। नहीं समझे ये बात, लिखो तो मोहम्मद, मीम है मीम दाल, चार लफ्ज है ना, चार हर्फ है ना। और अगर पढ़ो तो मीम है मीम फिर मीम, मोहम्मद, चार जाहिर हैं। पता नहीं समझते हो मेरी बात या नहीं समझते। ऐ शहरे इल्म आलम असरार खुश्क तर। मैंने अपने भाई से वादा किया है, कोई शेर भी आज मजमे जैसा या अपनी सतह से नीचे कहने नहीं, चाहे सारा मजमा खामोश बैठा रहे, आराम से सुने, या कल दाद दे या परसों दाद दे, या समझ में आए या ना आए, क्योंकि छोटा लफ्ज मैं लगा नहीं सकता, मेरा मौजू बहुत बड़ा है। ऐ शहरे इल्म आलिम असरार खुश्क तर, तू बादशाह दी है, तू सुल्तान बहरोबर, इदरा को आ गई की जमानत तेरा करम। सारा मजमा चाहे खामोश बैठा रहे। अब हमने तय कर लिया, इरफान साहब ने और मैंने, बहुत नारे लगवा लिए। अब कुछ मैटर दे के फिर जाए, चाहे सारा खामोश बैठे रहो, कोई हमें बाद में एसएसपी साहब पकड़ तो नहीं लेंगे ना कि हम बोले क्यों नहीं। ऐ शायरे इल्म आलिम असरार खुश्क तर, तू बादशाह दी है, तू सुल्तान बहरोबर, इदरा को आ गई की जमानत तेरा करम, ईकानो एतकाद का हासिल तेरी नजर, तेरे हुरूफ नुत्क इलाही का मौजदा,
تیری حدیث، عجیب لفظ کہہ رہا ہوں، اللہ کرے کوئی 10% یا 2% سمجھ جائے تو مجھے بڑا لطف آئے گا، خصوصاً عرفان صاحب آپ کی نظر کر رہا ہوں میں. تیرے حروف نطق الہی کا معجزہ مولا، تیری حدیث سچ سے زیادہ ہے معتبر، تیری حدیث سچ سے زیادہ ہے معتبر. قرآن تیری کتاب، شریعت تیرا لباس. قرآن تیری کتاب، شریعت تیرا لباس. تیری زرا نماز ہے، روزہ تیری سپر. یہ کہکشاں یا رسول اللہ، اگر یہ بھی نہ سمجھے تو میں کیا کروں؟ یہ کہکشاں ہے تیرے محلے کا راستہ. آئے ہائے یہ کہکشاں ہے. جاگتے آؤ، جتنا ہو سکے اتنا بڑا نام علی لیا کرو. حیدری، قرآن تیری کتاب، سلامت رہو جیو. قرآن تیری کتاب، شریعت تیرا لباس. تیری زرا نماز ہے، روزہ تیری سفر. نعت ہوتی ہے یوں. 25 سال سے نعت کہہ رہے ہیں دوست، اور ٹیلی ویژن پہ گائی جا رہی ہے. کسی کو سمجھ آ لی، اگر سمجھ میں نہ آئے تو پھر ایسی نعتیں ہوتی ہیں. خدا نے محمد کو معراج کی شب فلک پہ بلایا سویرے سویرے. 25 سال سے آپ بھی سن رہے ہیں، میں بھی سن رہا ہوں. نہ شب کا پتہ چلتا ہے، نہ سویرے کا پتہ چلتا ہے، اور بھائی جھوم رہے ہیں. خدا نے محمد کو معراج کی شب فلک پہ بلایا. آج تک سمجھ میں نہیں آیا شب کیا ہوتی ہے. آپ نے سنی ہوگی، کئی دفعہ یہ قوالی سنی ہوگی. کسی کو توفیق نہیں ہوئی جا کے کہہ دے بھائی یہ کیا کہہ رہے ہو. خدا نے محمد کو معراج کی شب فلک پہ بلایا. نعت کہنا ہے تو پھر یوں کہو، یہ کہکشاں ہے تیرے محلے کا راستہ. جاگتے آؤ، یہ کہکشاں ہے تیرے محلے کا راستہ. تاروں کی روشنی ہے تیری خاک رہ گزر. میری نظر میں خلد سے بڑھ کر تیری گلی. جاگو یار ذرا خدا کے لیے. میری نظر میں خلد سے بڑھ کر تیری گلی. رفت میں مثل عرش بری تیرے بام و در. جبریل تیرے در کے نگہباں کا ہم مزاج. جبریل تیرے در کے نگہباں کا ہم مزاج. پتہ نہیں ایک لفظ ہے کوزہ گر. کوزہ گر کہتے ہیں برتن بنانے والے، برتن بنانے والے، کاسے بنانے والے، کوزہ گر. جبریل تیرے در کے نگہباں کا ہم مزاج. پھر پڑھتا ہوں، جبریل تیرے در کے نگہباں کا ہم مزاج. باقی ملائکہ تیری گلیوں کے کوزہ گر. ملائکہ تیری گلیوں کے کوزہ گر. پوری توجہ. محفوظ جس میں ہو تیرے نقش قدم کا عکس. نہیں سمجھے تم؟ ذرا سمجھ لو. محفوظ جس میں ہو تیرے نقش قدم کا عکس. پھر پڑھتا ہوں مصرع. محفوظ جس میں ہو تیرے نقش قدم کا عکس. کیوں آسماں کا سر نہ جھکے ایسی خاک پر. کیوں آسماں کا سر نہ جھکے ایسی خاک پر. موج صبا کو ہے تیری خوشبو کی جستجو. جیسے کسی کے در کی بھکارن ہو در بدر. قامت تیرا ہے روز قیامت کا آسرا. خورشید حشر ایک نگی تیرے تاج پر. ہر رات تیرے گیسوئے عنبر فشاں کی یاد. تیرے لبوں کی آئینہ بردار ہے سحر. ایسے لکھو نعت اگر لکھنا ہے تو آیات تیرے حسن خد و خال کی مثال.
کچھ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات کہ نہیں آ رہی؟ جس کی سمجھ میں نہیں آ رہی وہ جانے، اس کا اپنا مقدر جانے۔ آیات تیرے حسن خد و خال کی مثال، واللیل تیری زلف ہے رخسار بالقمر، والعصر زاویہ ہے تیری چشم ناز کا، والشمس تیری گرمی انفاس کا شرر، یاسین تیرے نام پہ الہام کا غلاف، یاسین تیرے نام پہ۔ کوئی تو سمجھے گا، کبھی تو سمجھے گا۔ یاسین، مہربانی، یاسین تیرے نام پہ الہام کا غلاف، طٰہٰ تیرا لقب ہے، شفاعت تیرا ہنر، شفاعت تیرا ہنر، دریا تیرے کرم کی طلب میں ہے جاں بلب، صحرا تیرے خرام کی خاطر کماں بسر، تیرا مزاج بخشش فہم کی سلسبیل، تیری عطا خزانہ رحمت ہے سر بسر، تیرے فقیر اب بھی سلاطین کج کلا، تیرے غلام اب بھی زمانے کے چارہ گر، یہ بھی نہیں کہ میرا مرض لا علاج ہو، یہ بھی نہیں کہ تجھ کو نہیں ہے میری خبر، ہاں پھر سے ایک جنبش ابرو کی بھیک دے، ہاں پھر سے ایک نگاہ کرم میرے حال پر۔ توجہ، اگر کچھ مانگنا ہے تو سایہ عطا ہو گنبد خضرا کا ایک بار، جھلسا نہ دے غموں کی کڑی دھوپ کا سفر، تیرے سوا کوئی بھی نہیں ہے جہاں پناہ ہو، جس کا نام باعث کے تسکین پے جگر، محسن کے تیری راہ گزر کا فقیر ہے۔ مست ہوئے بیٹھے ہو یا بور ہو رہے ہو؟ محسن کے تیری راہ گزر کا فقیر ہے، اس پر کرم دیار نبوت کے تاجور، دے رزق نطق مجھ کو، دے رزق نطق مجھ کو بنا میں علی ولی، یا بحر فاطمہ وہ تیرا پارہ جگر، حسنین کے طفیل عطا کر مجھے بہشت، میری دعا کے رخ پہ چھڑک شبنم اثر، چھڑک شبنم اثر۔ اونچی باتیں، تیرے سوا دعا کے لیے کس کا نام لوں؟ تیرے سوا دعا کے لیے کس کا نام لوں؟ کیوں؟ بعد از خدا بزرگ تو ہی۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے پاکستان پورے کو پتہ چل جائے کہ یہ شیعہ قوم۔ نہ بیٹا، ایسے نہیں۔ انجمن فدایان اہل بیت نبوت کی جانب سے شہر فیصل آباد کا یہ تاریخی اور مرکزی جشن عید میلاد النبی، اور اس میں سلطان الشعراء حماد اہل بیت سید محسن نقوی کی مرصع اور مسجع نعت ہدیہ سرور کائنات، یہ ابھی سلسلہ جاری رہے گا۔ لیکن اس سے پہلے ہمارے بھائی اور ہمارے معزز و محترم مہمان جو خصوصی طور پر لاہور سے تشریف لائے ہیں، رانا آفتاب احمد خان صاحب، وزیر منصوبہ بندی پنجاب، انہیں ابھی ضروری سرکاری کام سے واپس لاہور جانا ہے۔ انہوں نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ آپ میری طرف سے مجھے مجمع سے اجازت دلا دیں۔ اجازت کی بات تو یہ خود ہی آپ سے کریں گے۔ میں اس انجمن کی جانب سے سرکار رسالت مآب، وجہ تکوین کائنات، علت غائی ممکنات، وجہ تخلیق شش جہاد، علم اول، عشق اول، حسن اول، خلق اول، خلق اول، تخلیق اول، گنتی کا پہلا عدد، دانائے سبل، مولائے کل، ختم الرسل، احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، سرکار دو جہاں، سرور کائنات، رحمت للعالمین، رحمت للعالمین، اور سب سے بڑا لقب یہ
کہ بابائے سیدت النساء العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عظمت پناہ سے میں اس وقت وزیر منصوبہ بندی کو نہیں بلکہ بزم رسالت میں آنے والے ایک فقیر کو، اور اگر یہ انہیں فقیری قبول ہے تو یہ آپ سے خود اقرار کریں گے، یہ تو میں نے کہا ہے، بزم رسالت میں آنے والے ایک وزیر کو نہیں، وزیر یہ ہمارے ہیں، لیکن بزم رسالت میں آنے والے ایک فقیر کو انجمن کی طرف سے یہ کہہ کر شیلڈ دے رہا ہوں. اور ابھی محسن بھائی تازہ شعر میں نے کہا ہے، میں سنائے دیتا ہوں کہ جو خاک پائے رسالت مآب ہوتا ہے، جو خاک پائے رسالت مآب ہوتا ہے، وہ ذرہ رات میں بھی آفتاب ہوتا ہے، رات میں بھی. محسن نقوی کہے گا ایسا شعر؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. نعرہ حیدری! میں بلا رہا ہوں اپنے بھائی کو، بغیر کوئی گفتگو کیے ہوئے. یہ باتیں چلتی رہیں گی میرے اور ان کے درمیان. آئیں جناب آفتاب احمد خان صاحب اور اپنی شعر وصول کریں ہماری انجمن کی جانب سے، اور اس کے بعد چند کلمات بھی کہیں گے اور کچھ کارکنوں کو بھی شیل دیں گے. سب سے پہلے آپ حضور بسم اللہ. سر آپ ادھر برابر ہیں، آپ جناب آفتاب احمد خان صاحب کو محسن نقوی اور عرفان درابدی کے مشترکہ ہاتھوں سے یہ یادگار شیل جشن عید میلاد النبی کی انجمن فدایان اہل بیت نبوت کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. لیکن پھر بھی میں یہی کہوں گا کہ جو خاک پائے رسالت مآب ہوتا ہے، وہ ذرہ رات میں بھی آفتاب ہوتا ہے. محسن نقوی ایسا شعر نہیں کہہ سکتا، اور اگر نہیں کہہ سکتا تو آپ سب نعرہ لگائیں دونوں ہاتھ بلند کر کے، نعرہ حیدری! مومنین کرام، میں جناب رانا آفتاب احمد خان صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ابھی کچھ دیر رکیں. یہ ہمارے کچھ معزز فیصل آباد کے احباب ہیں. عرفان صاحب نے بھی کہا تھا نا کہ محسن نقوی ایسا شعر، جسے رسول کا بستر ملا ہو ہجر کی شب. اب دیکھا نا، میں نے ایک عام آدمی کے لیے کہا تھا، اسے مولا علی کا سہارا لینا پڑا. جسے رسول کا بستر ملا ہو ہجر کی شب، میری نظر میں وہی بودراب ہوتا ہے. ہاں، خون سادات میں مقابلہ نہیں ہوتا بیٹے. حماد اہل بیت جناب سید محسن نقوی صاحب. شاباش شاباش، یہ میری دوسری مجلس ہے. جی بالکل جی، تواڈے واسطے تو کئی گل نہیں، میرے کو پوچھو کہ معراج پہ پہنچا ہوا. یہ میرے بھائی علامہ عرفان صاحب کا کمال ہے کہ انہوں نے ایسا کیا ہے. کوئی اور خطیب ہوتا تو اسے جرأت نہ ہوتی. اور اب میں پھر شروع کر دیتا ہوں، دوبارہ شروع کر دوں. یار خدا کے لیے اتنے بڑے جشن میں ایسا لاؤڈ سپیکر، صلوات پڑھے بلند آواز سے. میں 4 گھنٹے پڑھوں گا، لیکن پڑھوں گا تو میں نا. کمال ہے. ایک مولوی ساری رات پڑھتا رہا، لوگ اٹھتے گئے، آخر میں 1 بج گیا. اس نے اللہ نبی کی تعریف چھوڑ کے اس کی شروع کر دی کہ تمہارے دین ایمان کے کیا کہنے، تم بیٹھے ہوئے ہو. وہ مولوی کھڑا ہو گیا دوسرا. اس نے کہا مولوی صاحب اور بھی جتنی دیر چاہے تقریر کریں، لیکن اتنا سوچ لیں آپ کے بعد مجھے تقریر کرنا ہے.
تو میرا عزیز ہے کہتا ہے جی 4 گھنٹے پڑھیں آپ 2 گھنٹے پڑھیں، تو میں پھر آپ پہ ہی پڑھوں گا نا بھائی۔ اتنا بلند صلوات پڑھیں جتنا محمد ذہنوں میں بلند ہو سکتا ہے۔ بیٹھے ہو نا؟ وہیں بیٹھے ہو نا؟ پیغمبر نے کہا کہ موت ہمارے سامنے بنائی گئی اور موت کو ماریں گے بھی ہم۔ کہا آپ کی ولادت کا ماجرا کیا ہے، کیسے آل مارز وجود میں آپ آئے؟ بھائی صاحب میری طرف دیکھیں تو میں شروع کروں۔ بے شک جسے جانا ہے وہ اٹھ کے چلا جائے، یہ بھی ریکارڈ ہوتے ہیں، جیسے عام طور پہ بعض باتیں ریکارڈ ہوتی ہیں نا، یہ بھی ایک ریکارڈ ہے کہ معراج پہ لے جا کے، چونکہ اعتماد ہے نا علامہ صاحب کو، عرفان بھائی کو، مجھ پہ، مجھے ان پہ، کوئی اور ہوتا تو وہ کبھی نہ ٹوکتے، انہیں اعتماد ہے کہ یہ پھر وہیں لے جائے گا اور میں اس سے اور آگے بڑھوں گا انشاءاللہ۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ ابھی کچھ نہیں تھا، شیعہ سنی میرے بھائی، کچھ نہ سوچنے والے اللہ نے سوچا میں پہچانا جاؤں۔ ذرا جاگتے ہو، دماغ نہ رکھنے والے اللہ کے دماغ میں یہ بات آئی میں پہچانا جاؤں، دل نہ رکھنے والے اللہ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی میں پہچانا جاؤں، تو خالق نے آئینہ کن میں میرے نور کو خلق کیا۔ توجہ میری جانب، بھائی صاحب کی موجودگی میں ہم نے جو کچھ کہنا ہے وہ طے کر لیا ہے، دونوں نے ایک دوسرے سے بات کر کے طے کیا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں خالق نے میرے نور کو خلق کیا، اسے توحید کے حجاب میں رکھا، حجاب توحید کی حدت کی شدت سے، کہیں بیٹھے ہو، میں پہلے سے زیادہ اور بلند پڑھ رہا ہوں، توحید کی حجاب توحید کی حدت کی شدت سے میری جبین پہ پسینے کے قطرے نمودار ہوئے، خالق نے ایک ایک قطرے سے ایک ایک نبی بنایا۔ ذرا جاگتے ہو علی کا واسطہ، میں اپنے موضوع سے ہٹ نہیں رہا، ایک ایک قطرے سے ایک ایک نبی بنایا۔ یہ چیلنج کر رہا ہوں اور موضوع دے رہا ہوں اپنے بھائی کو، حیران ہے اس دنیا پہ، حیران ہے مسلمانوں کی ذہنیت پہ کہ جو ایک ایک نبی بنا میرے محمد کی پیشانی پر چمکتے ہوئے پسینے کے ایک ایک قطرے سے، یعنی ایک کم 1,24,000 نبی، ایک کم 1,24,000 پسینے کے قطروں سے بنانا۔ قبلہ حیرانی ہوتی ہے قبلہ اس بات پہ کہ جو پسینے کے قطروں سے بنے، آدم، شیس، شیان، محلس، مہو، کمیشہ، یافس، برہ، جفینہ، عمران، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، وہ تو سارے علیہ السلام ہیں۔ اس پہ بھی نہ چونکو تو میرا کہنے کا مقصد کوئی نہیں۔ آدم محمد کے پسینے کے قطرے سے بنا مگر علیہ السلام، شیس پسینے کے قطرے سے بنا علیہ السلام، ابراہیم پسینے کے قطرے سے بنا علیہ السلام۔ کتنا بدبخت ہے آج کا مورخ اور آج کا منبر پہ آنے والا مولوی جو پسینے کے قطرے سے بنے وہ علیہ السلام، اور جنہیں کہا انا و علی من نور واحد۔ ہائے ہائے یار کہاں بیٹھے ہو؟ اتنا بڑا مجمع ہے اور اتنے بڑے موضوع پہ لے کے ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں مجھے بنایا، میرے نور کو خلق کیا، پھر خالق نے 12 حجابات خلق کیے۔ پہلے حجاب میں 12,000 سال میرے نور نے اس کی تسبیح پڑھی، دوسرے حجاب میں 11,000 سال میرے نور نے اس کی تسبیح پڑھی، تیسرے حجاب میں 10,000 سال میرے نور نے اس کی تسبیح پڑھی، چوتھے حجاب میں 9,000 سال میرے نور نے اس کی تسبیح پڑھی،
5ویں حجاب میں 8000 سال میرے نور نے اس کی تسبیح پڑھی. 6ٹھے حجاب میں 7000 سال میرے نور نے اس کی تسبیح پڑھی. 5ویں حجاب میں 7ویں حجاب میں 4000 سال میرے نور نے اس کی تسبیح پڑھی. 8ویں حجاب میں میرے نور نے 3000 سال اس کی تسبیح پڑھی. تیسرے حجاب 9ویں حجاب میں 2000 سال میرے نور نے اس کی تسبیح پڑھی. پھر حجاب نبوت میں میرے نور نے 1000 سال اس کی تسبیح پڑھی. پھر خالق نے کرے خلق کیے میرے نور کو ہزاروں سال کرہ نور میں، پھر کرہ ظلمت میں، پھر کرہ آب میں، پھر کرہ حجاب میں، پھر کرہ بعد میں، پھر کرہ دخان میں میرا نور اس کی تسبیح پڑھتا رہا. پھر لوح محفوظ پہ خالق نے میرے نور کو پیوست کیا، آویزہ کیا. 7000 سال میرا نور لوح محفوظ پہ چمکتا رہا. پھر میرے نور کو خالق نے ساق العرش پہ چمکانے کی کوشش کی اور میرا نور 4000 سال ساق العرش پہ چمکتا رہا. پھر خالق نے میرے نور کو صلب آدم میں منتقل کیا. صلب آدم سے صلب شیش میں میرا نور منتقل ہوا. صلب شیش سے صلب شیان میں، صلب شیان سے صلب محلس میں، صلب محلس سے صلب محوق میں، صلب محوق سے صلب امیشہ میں، صلب امیشہ سے صلب جافس میں، صلب جافس سے صلب برہ میں، صلب برہ سے صلب جفینہ میں، صلب جفینہ سے صلب عمران میں، صلب عمران سے صلب ابراہیم میں، صلب ابراہیم سے صلب اسماعیل میں، صلب اسماعیل سے صلب اسحاق میں، صلب اسحاق سے صلب یعقوب میں، صلب یعقوب سے صلب یوسف میں، صلب یوسف سے صلب صبریہ میں، صلب صبریہ سے صلب شعیب میں، صلب شعیب سے صلب موسیٰ میں، صلب موسیٰ سے صلب عیسیٰ میں، صلب عیسیٰ سے صلب ہاشم میں، صلب ہاشم سے صلب عبد المطلب میں. جب میرا نور آ چکا، ادھر دنیا سج چکی، اس وقت خالق نے میرے نور کے 2 برابر حصے کیے اور پہلا حصہ صلب عبداللہ میں منتقل کیا اور مجھے صلب عبداللہ سے عالم انوار سے اس عالم فانی میں طلوع ہونے کا اذن بخشا. میرا آدھا نور صلب عبداللہ سے دنیا میں آیا لیکن میں خاموش رہا. لوگ میرے سامنے شراب پیتے رہے، میں چپ رہا، میں ادھورا تھا. بیٹھے ہو؟ میرا نور اذن لے کر طلوع ہوا. توجہ، میں آدھا تھا. اگلے سال تک میرا لفظ یاد رہے گا. میں چپ رہا. لوگ اپنی بیٹیوں کو دفن کرتے رہے، میں چپ رہا. لوگ جوا کھیلتے رہے، میں چپ رہا. قتل کرتے رہے، میں چپ رہا. کفر کرتے رہے، میں چپ رہا. 30 سال تک میں خاموش رہا. 30 سال کے بعد میں نے کہا خالق میرے نور کو پورا کر. تو 13 رجب کو صلب ابو طالب سے کعبے کے عین درمیان میں میرے نور کا دوسرا حصہ علی کی صورت میں طلوع ہوا. میں نے علی کو اٹھایا. جس وقت نصف نور ملا نصف نور سے اپنے کو کردگار نے دیکھا غرور سے. آخری آدمی تک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. سن رہے ہو؟ علامہ صاحب کہتے ہیں سبحان اللہ، جزاک اللہ. اور میں ایک لفظ آگے کہہ کے چھوڑ رہا ہوں اسے کہ علی معراج پہ گئے اگر تو اعتراض ہوتا ہے جی یہ شیعہ پہلے علی کو بٹھا دیتے ہیں معراج پہ. ہم کہتے ہیں محمد سردار ہے، علی غلام ہے. اگر سردار جا رہا ہو تو انتظامات کے لیے اگر علی پہلے پہنچ گیا، یار کہاں بیٹھے ہو؟ نعرہ حیدری.
یہ جو علی مولا کہنے والے ہیں نا، اگر پہلے پہنچ گیا تو حرج کیا ہے؟ شعر سنا رہا ہوں. علی پہنچے پہلے، اندر حجاب سے آواز آ رہی تھی، آج ہمارا محبوب آ رہا ہے. اس سے بات کرتے ہیں تو ہم نہیں رہتے، بات نہیں کرتے تو آداب مہمانی اور آداب میزبانی کی توہین. اس سے ہاتھ ملاتے ہیں تو ہم نہیں رہتے، ہاتھ نہیں ملاتے تو وہ ناراض ہو جائے گا. کاش کوئی ہو جو آج ہمارے محبوب سے ہم بن کے بات کرے. علی کہتے ہیں نہ ایسا نعرہ نہ لگاؤ، بڑی نفیس گردنیں. ہمیں کوئی اعتراض نہیں کسی کو رسول کا کتنا بڑا خلیفہ کہہ دو، لیکن ہم علی کو بلا فصل کیوں کہتے ہیں؟ کسی کتاب سے نہیں پڑھ رہا مصنف. کچھ سوچ جب گئے تھے سرے عرش مصطفیٰ، یہ میرا کام ہے. کچھ سوچ جب گئے تھے سرے عرش مصطفیٰ، آواز کے حجاب میں دراصل کون تھا؟ اب بھی اگر چپ رہے تو فیصل آباد والو پھر یہاں آنا بے سود ہے. کچھ سوچ جب گئے تھے سرے عرش مصطفیٰ، آواز کے حجاب میں دراصل کون تھا؟ آواز کے حجاب میں دراصل کون تھا؟ آواز کے حجاب میں دراصل کون تھا؟ منبر کی سیڑھیوں پہ نہ رتبے تلاش کر، معراج میں بتا کے بلا فصل کون تھا؟ اب تو نعرہ میرا حق بنتا ہے نا. اس سے بلند نعرہ تکبیر، یہ کوئی نعرہ نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اس سے بلند نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. جو علی کو سمجھتا ہے اس لیے کہ محمد سمجھ میں آئے، جو محمد کو علی، علی کو محمد سمجھتا ہے، وہ سینے کی پوری طاقت صرف کر کے ایک دفعہ اپنی دعائیں دل میں رکھ کے دونوں بازو بلند کر کے پنجوں کے بل کھڑا ہو کے محمد کی آمد کے استقبال میں اتنا بلند نعرہ لگاؤ کہ جبریل کو رشک آئے. نعرہ حیدری.